ٹرین میں سوار لڑکے نے میری شرٹ میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب دیکھا تو اس نے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ فیصل کے لمس نے میرے اندرونی الجھنوں اور خوف کو ایک ایسا سکون دیا جو مجھے ماں کی گود کے بعد پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن اس لمحے کی چھاپ ہم دونوں کے درمیان باقی رہی۔ کھڑکی کے شیشے پر اب دھندلاہٹ نہیں تھی، مگر ہمارے دلوں کے شیشوں پر ایک دوسرے کا عکس صاف تھا۔ تم نے بہت خوبصورت بات کہی تھی عائشہ، فیصل نے سرگوشی کی۔ یہ ٹرین کا وقت واقعی قید ہے، مگر کبھی کبھی یہ قید زندگی کی سب سے بڑی آزادی بن جاتی ہے۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ جب باہر کی دنیا کی اصول اور ذمہ داریاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، تب ہمیں خود کو پہچاننے کا وقت ملتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم بہت پریشان اور کھوئی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اس نے ایک نرم ہنسی ہنسی۔ تمہارے چہرے پر ایک بڑا سا خوف لکھا تھا کہ زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ میں مسکرا دی۔ اور تم تو ایسے تھے جیسے دنیا میں صرف تمہاری کتاب اور تم ہو، اور اس کے علاوہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ شاید یہ بھی ایک طرح کا خوف تھا، نے اقرار کیا۔ نئی جگہ، نئے لوگ، میں نے خود کو کتاب کے پیچھے چھپا لیا تھا، لیکن تم نے میرے اندر کی سوچ کو باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے کتنا وقت باتیں کرتے گزار دیا تھا مجھے یاد نہیں تھا۔ جب پہلی دفعہ سورج کے کرنیں ڈبے میں داخل ہوئیں اور ٹرین کی رفتار دھیمی پڑی تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم کراچی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ باہر کا ماحول بدل چکا تھا، اب خشک مٹی کے بجائے سمندر کی قربت کا احساس ہونے لگا تھا۔ فیصل نے اپنی کتابیں اور سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور میں نے بھی اپنا بیگ تیار کر لیا۔ ایک عجیب سا خوف مجھے گھیرنے لگا۔ اب یہ قید ختم ہونے والی تھی۔ آزادی کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بچھڑنے والے تھے۔ تو کیا بس یہیں تک تھا ہمارا سفر؟ میرے لہجے میں وہ بے چینی چھپ نہیں پائی جو میں نے اپنے والدین سے دوری پر محسوس کی تھی۔ فیصل مسکرایا۔ ٹرین کا سفر تو ختم ہو گیا عائشہ، لیکن زندگی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ میرا فون نمبر ہے، ہم دونوں ایک ہی شہر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ایک ہی یونیورسٹی میں بھی ہوں، اور اگر ایسا نہ بھی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی آنکھوں میں وہی پرسکون چمک تھی۔ تو اب میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم مجھے۔ ریاضی کے فارمولوں کی طرح انسانوں کے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ نے بنیاد سمجھ لی تو باقی حل خود ہی نکل آتا ہے۔ ٹرین آہستہ آہستہ کینٹ اسٹیشن پر رک گئی۔ باہر لوگوں کا شور اور ہلچل شروع ہو چکی تھی، سامان اٹھانے والے، رشتہ داروں سے ملنے والے لوگ۔ عائشہ، اس نے میرا نام پکارا۔ کراچی میں خوش آمدید۔ میں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ خدا حافظ فیصل۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر ہجوم میں غائب ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی جب تک ٹرین میں خاموشی نہ ہو گئی۔ پھر میں نے سامان اٹھایا، کاغذ کا ٹکڑا کھولا اور فون نمبر کو اپنے فون میں محفوظ کر لیا۔ ٹرین کا سفر محض ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں تھا، یہ دو انجان لوگوں کے دل کا سفر تھا، جو ایک بند ڈبے کی قید میں شروع ہوا اور نئے شہر کی آزادی میں ختم ہوا۔ مجھے اب کراچی جانے کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کہ اس نئے شہر میں میرا ایک دوست، ایک ہمراز اور شاید ایک محبت میرا انتظار کر رہی تھی۔